کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سوشلزم اور اسلام کے اندر بنیادی تضاد ہے، کیونکہ سوشلزم نجی ملکیت کی مخالفت کرتا ہے اور اسلام نجی ملکیت کی اجازت دیتا ہے۔ پہلا تو میرا جواب یہ ہے کہ نجی ملکیت کا خاتمہ ذرائع پیداوار میں ہے۔ سوشلزم کے مطابق جو چیزیں آپ کی کھپت کی ہیں، جو چیزیں آپ کی کنزمپشن کی ہیں، وہ نجی ملکیت ہی رہتی ہیں۔ لہٰذا جب آپ سوشلزم کے اندر کھانا خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، وہ آپ کی نجی ملکیت ہی رہتے ہیں۔ تو سوشلزم کے اندر نجی ملکیت کا مکمل خاتمہ صرف اور صرف ذرائع پیداوار میں ہوتا ہے، تمام چیزوں میں، کھپت میں نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ پاکستان جیسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نجی ملکیت کو ایک چٹکی کے اندر ختم کر دیا جائے گا، ہرگز نہیں، بلکہ ایک لمبا تاریخی دور گزرے گا جس کے اندر نجی ملکیت ذرائع پیداوار میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ پراپرٹی اکٹھے چلیں گی، جس طرح ویتنام کے اندر ہے، جس طرح چائنا کے اندر ہے، یا جس طرح سوویت یونین کے اندر نیو اکنامک پالیسی کے دور میں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسمال سکیل پروڈکشن کو کبھی بھی اجتماعی ملکیت کے اندر تبدیل نہیں کیا جا سکتا، صرف لارج سکیل انڈسٹری کو اجتماعی پیداوار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہوا کہ پاکستان کے سوشلسٹ اور کمیونسٹ در حقیقت ایک عبوری پروگرام یعنی کہ ٹرانزیشنل پروگرام رکھتے ہیں، جس کے اندر کمانڈنگ ہائٹس آف دی اکانومی کو کلیکٹیو پراپرٹی میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس میں شامل ہے بینکنگ، کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹیشن، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، اس قسم کی چیزوں کو کلیکٹیو پراپرٹی کے اندر تبدیل کیا جائے گا۔ دوسری دلیل آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ جب اسلام نے شام کو، مصر کو اور عراق کو فتح کیا تو بہت سارے صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ یہ زمینیں اب ان کی نجی ملکیت بن جانی چاہیے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی دلچسپ فیصلہ کیا جو آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ زمینیں ہرگز مسلمانوں کی نجی ملکیت نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ریاست کی اجتماعی ملکیت تصور کی جائیں گی، اور انفیکٹ مسلمان اب یعنی کہ جو عربس تھے وہ ایگریکلچر میں حصہ نہیں لیں گے، وہ علیحدہ اپنے گیرزن ٹاؤنز بنائیں گے، جس طرح مصر کے اندر فسطاط تھا، عراق کے اندر کوفہ تھا، وہ اپنے علیحدہ گیرزن ٹاؤنز میں رہیں گے اور وہ ایگریکلچر میں کسی قسم کا حصہ ہی نہیں لیں گے، کیونکہ وہ واریئرز ہیں۔ واریئرز کا، سولجرز کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کی زراعت کے شعبے میں حصہ لیں۔ یہ جو عرب جنگجو تھے، سولجرز تھے، ان کو دیوان میں سے جو کہ ٹیکسز میں سے اکٹھا ہوتا ہے، وہاں سے ایک سٹائپنڈ ملے گا، پیسے ملیں گے۔ برے صغیر کے اندر جو زرعی طبقاتی ڈھانچہ ہے، نہ تو وہ ہندوؤں نے بنایا ہے، نہ ہی وہ مسلمانوں نے بنایا ہے، در حقیقت وہ انگریزوں نے بنایا۔ جب انگریزوں کی یہاں پہ حکومت قائم ہو گئی تو جو خاندان ان کے ساتھ وفادار تھے ان کو انعام میں نجی ملکیت کی شکل میں ڈھیر ساری جاگیریں الاٹ کی گئیں، اور جو خاندان انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ برے صغیر کا پورا طبقاتی ڈھانچہ در حقیقت یہاں پہ برطانوی سامراج کا بنایا ہوا ڈھانچہ تھا اور ہے۔ ہم سوشلسٹ بھی وہی چاہتے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کہ زمین کسی کی نجی ملکیت ہونے کے بجائے ریاست کی ملکیت ہونی چاہیے، ریاست اس پہ ٹیکس لگائے، کسانوں کو سپورٹ کرے، اور اس گھٹیا جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہو تاکہ پاکستان کے اندر خوشحالی پھیل سکے۔